اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچا اور گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نہ نصیب ہوا ہو، دونوں برابر ہی ہیں۔ اب ان منافقین میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اچھا، اور ان میں کیا تھا کہ ایسے بھی منافق تھے جنہیں سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا تھا، پس نہ تو انہیں اس سودے سے فائدہ ہوا اور نہ ہی ان کو کوئی نجات ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر وہ گمراہی کے کانٹے دار راستوں میں الجھ کے رہ گئے، اور جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹھڑی میں رہنا ان کا مقدر ٹھہرا، اور وہ سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکلے اور بدعت کے سنسان جنگلات میں گم ہو گئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ترجمہ: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں، جو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف علم اور عقل والے یعنی کہ عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لے لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی اور اس کے دائیں بائیں کی چیزیں جب اسے نظر آنے لگیں تو اس کی پریشانی دور ہو گئی اور اسے یہ امید بندھ گئی کہ اب فائدہ ہوگا ہی ہوگا، کہ اچانک سے آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ اب اس کی نگاہ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کو راستہ معلوم ہو سکتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ترجمہ: بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یعنی ایسا شخص جس کو اب راستہ معلوم نہیں ہو سکتا تو وہ اس کا کیا انجام ہوگا کہ اگر وہ بہرا بھی ہو کسی کی بات کو ہی نہ سن سکتا ہو، یعنی اب اس کو کانوں میں بھی کوئی آواز نہیں پڑتی، اور گونگا بھی ہو کہ کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اور اندھا تو وہ ہو ہی چکا کہ روشنی اس سے چلی گئی، تو اب بھلا اسے راستہ کیسے معلوم ہو سکے گا؟ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا اس شخص کے لیے کہ نہ نظر کام کر سکتی ہے، نہ زبان سے کچھ پوچھ سکتا ہے اور نہ کانوں سے کچھ سن سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور راستہ گم کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو اپنا لیا۔ تو اس مثال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر
اپنے بدقسمتی کی وجہ سے اور اپنے دلوں کے شر کی وجہ سے انہوں نے اس ایمان کو چھوڑا، اور ان کی حالت کیسے ہو گئی کہ جیسے ایک ایسے اندھے کی جو نہ بول سکتا ہو اور نہ سن سکتا ہو، یعنی اب کوئی بھی چیز اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ترجمہ: یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی جو موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی پول کھول دیں گی، اور یہ مثال اس قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے جو دوسری قسموں پر کے منافق ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے، پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، تو یہاں پر شک کفر و نفاق ہے، اور رات سے مراد گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل کو دہلا دیتی ہے۔ منافق کا بھی یہی حال ہے کہ اسے ہر وقت خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، اور جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق قرآن کریم کی آیات ان کے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کر دیں گی، اور اپنی نورانیت سے انہیں حیران و پریشان کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہوتا ہے تو ذرا سے روشن دل ہو کر اس کی پیروی بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو صحیح ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ دل میں آتا ہے وہیں پر پھر سے ان کے دلوں میں کدورت اور نفرت بھر جاتی ہے، اور حیران کے حیران کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی اس کے مطلب میں ہے کہ اسلام کو عروج ملتا ہے تو ان کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تھوڑا سا امتحان آیا وہاں پر یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یعبد اللہ علی حرف، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، جہاں بظاہر اچھا فائدہ ان کو نظر آتا ہے وہاں پر وہ مسلمان بن جاتے ہیں اور ایماندار بن جاتے ہیں، اور جہاں پر ذرا آزمائش آتی ہے تو اسلام سے دور ہو کر شرک میں اور بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کے احکامات کو مانتے ہیں، اور جہاں پر ذرا سا ان کو مشکل پیش آئے وہیں پر اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو روز قیامت بھی ان کا یہی انجام ہوگا اور یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی کئی میلوں تک کا، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ اور کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشنی ہو کبھی اندھیرا، یعنی جسٹ ٹمٹما رہا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا ہی دور تک چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا اور نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل ہی بجھ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو پورے کے پورے منافق ہوں گے، جن کے بارے میں فرمان خداوندی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج جنتوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمانداروں میں شامل فرمائے اور ہمارے ایمان کو اتنی مضبوطی عطا کرے کہ ہمارا نور ہمارے ساتھ ساتھ رہے اور ہمارے دائیں طرف رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔